جنگ ستمبر 1965 کے پس منظر میں لکھا ہوا ایک شاہکار ناول BRB بہتی رہے گی، جس میں پاک بھارت جنگ کے واللاحظ واقعات شامل ہیں۔ ناول شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل ورلڈ آف ناول کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ آپ نہیں اٹھ سکیں گے، زخم کھل جائیں گے۔ نرس نے اسے دونوں کندھوں سے تھام لیا اور اندھیائی ہوئی آواز میں بولی، اقبال صاحب، آپ ہسپتال میں ہیں، محاذ پر نہیں، ذرا اپنے آپ کو سنبھال کر ہوش میں آئیے۔ اقبال نے کربناک آہ لی اور بے بس ہو کر جسم کو بستر پر پھینک دیا۔ اس کے جوڑ جوڑ سے درد اٹھ رہا تھا، جسم روئی کی طرح دکھنا ہوا تھا۔ کئی دنوں اور راتوں کی مسلسل مارکہ آرائی، شب بیداری اور ہجان نے اصحاب کو چکنا چور کر دیا تھا۔ اقبال نے درد کی ٹھیس سے سنبھل کر پوچھا، دشمن BRB کے قریب تو نہیں آ گیا؟ نہیں جی، نرس نے جواب دیا۔ BRB بہہ رہی ہے نا؟ جی ہاں۔ سائفن محفوظ ہے نا؟ ہاں جی۔ نرس نے جواب تو دے دیا، لیکن اسے کچھ علم نہیں تھا کہ اقبال کون سے سائفن کی پوچھ رہا ہے اور وہ کس محاذ کا زخمی ہے۔ وہ تو اسے تسلی دے رہی تھی۔ BRB بہتی رہے گی، اقبال نے سکون کی آہ لے کر کہا، بہتی رہے گی۔ وہ بلند آواز سے بولا، میرے بنگالی غازیوں کی کیا خبر ہے؟ وہ لڑ رہے ہیں، نرس نے کہا۔ پاک فوج نے کھیم کرن لے لیا ہے اور آگے بڑھ رہی ہے۔ میں بنگالی ٹائیگرز کے پاس کب جا سکوں گا؟ کبھی نہیں، کبھی نہیں۔ اسے کوئی بتانا نہ چاہتا تھا کہ وہ اپنی آنکھیں BRB کی آن پر قربان کر آیا ہے۔ دشمن کے گولے کا ٹکڑا اسے سر میں ایسی جگہ لگا کہ آنکھیں ہمیشہ کے لیے ناکارہ ہو گئی تھی۔ آپ کے گھر والوں کو اطلاع کر دی ہے؟ اسے ایک مردانہ آواز سنائی دی، شاید کل تک آپ کا کوئی عزیز آپ کو دیکھنے آ جائے گا۔ کہاں سے؟ اقبال نے پوچھا۔ وزیرآباد سے، مردانہ آواز نے کہا۔ آپ وزیرآباد کے رہنے والے ہیں نا؟ نہیں، اقبال نے انوکھی اور دھیمی آواز میں کہا۔ میرا گھر BRB کے کنارے ہے، میرے عزیز وہیں لڑ رہے ہیں، وزیرآباد میں میرا کوئی نہیں۔ میرے عزیز ایسٹ بنگال رجمنٹ کے جوان ہیں۔ بولتے بولتے اس پر غشی طاری ہو گئی اور وہ غشی میں بڑبڑانے لگا، صوبیدار بدر الحق، RR کی ری لوڈنگ میں دیر کیوں لگتی ہے؟ کھاریاں چھونی کے اسپتال میں لیفٹیننٹ لطیف گہری نیند سو گیا تھا۔ صبح کے 10:30 بج رہے تھے۔ شمع اس کے کمرے سے نکل کر کیپٹن عصمت کے کمرے کی طرف جا رہی تھی۔ ابھی وہ برآمدے میں جا رہی تھی کہ اسے کیپٹن عصمت تیزی سے آتی نظر آئی۔ شمع، اس نے کہا، تم فوراً وزیرآباد پہنچو۔ کیوں؟ شمع نے گھبرائے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ خیریت تو ہے، اللہ خیریت ہی رکھے، عصمت نے جواب دیا۔ تمہارے ابا جان نے وزیرآباد تھانے سے کیپٹن طارق سے فون کروایا ہے کہ اقبال زخمی ہو گیا ہے اور وہ لاہور CMH میں ہے۔ کیپٹن عصمت کے منہ سے الفاظ رک رک کر نکل رہے تھے۔ اس کی آنکھیں بتا رہی تھی کہ وہ آنسوؤں کو روکنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اس کی گھبراہٹ دیکھ کر شمع اور زیادہ گھبرا گئی۔ تم فوراً روانہ ہو جاؤ شمع، عصمت نے رندی ہوئی آواز میں کہا، زخمی لیفٹیننٹ کے کمرے میں نہ جانا۔ شمع کیپٹن عصمت کے رہائشی کمرے کی طرف دوڑ پڑی۔ وہاں سے اس نے اپنی چیزیں اٹھائیں اور دوڑتی ہوئی نکل گئی۔ بڑی سڑک پر پہنچتے ہی اسے بس مل گئی۔ جب اپنے گھر پہنچی تو اس کی ماں اور بہن رو رہی تھی۔ چودھری کرامت کے چہرے پر اطمینان اور سکون تھا۔ ہاجرہ گھبرائی سی الگ کھڑی تھی۔ شمع کے گھر والے اسی کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ بہت جلدی لاہور پہنچنا چاہتے تھے۔ انہیں لاہور سے اطلاع ملی تھی کہ اقبال زخمی ہو گیا ہے اور لاہور CMH میں ہے۔ محلے کی چاند ایک عورتیں بھی ان کے گھر آ گئی تھی۔ اللہ خیر کرے، خدا اقبال کو لمبی زندگی دے، اللہ رحم کرے گا، مت گھبرا چوہدرانی۔ گھر میں یہی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ میری بہنوں، اقبال کی ماں نے ان عورتوں سے کہا، ہم سب لاہور جا رہے ہیں، پیچھے ہاجرہ اکیلی رہ جائے گی، رات کو کوئی اس کے پاس آ کر سو جانا۔ ایک عورت نے کہا اور اس کی تائید میں کئی آوازیں سنائی دی، نہ گھر کی فکر کر نہ ہاجرہ کی۔ ہاں، پیچھے کی فکر کیوں کرتی ہے تو؟ وہ سب لاہور چلے گئے اور ہاجرہ اتنے بڑے گھر میں اکیلی رہ گئی۔ اقبال کے زخمی ہو جانے کا اسے کوئی غم نہ تھا، لیکن شام کے وقت اقبال کے متعلق اس نے چند ایسی باتیں سنی جن سے اس کے تصوروں میں اقبال کا روپ بدلنے لگا۔ لوگ خبریں سنا رہے تھے کہ اقبال نے جان پر کھیل کر دشمن کا حملہ روکا ہے اور وہ سپاہیوں سے آگے بڑھ کر آڑ کے بغیر لڑتا رہا ہے۔ اگر یہ خبریں وزیرآباد کی گلیوں سے جنم لیتی
تو حاجرہ کبھی یقین نہ کرتی، لیکن ایک آدمی لاہور CMH میں اپنے ایک زخمی عزیز کو دیکھنے گیا تھا، وہاں سے اقبال کی شجاعت کی تفصیلات سن آیا تھا۔ شجاعت تو بہت بڑی بات ہے، اقبال کے متعلق اتنی سی خبر بھی مارکے کی خبر تھی کہ وہ ملک و ملت کی آن پر لڑ گیا ہے، سبھی جانتے تھے کہ وہ کس کماش کا آدمی تھا۔ حاجرہ کے ذہن میں اقبال کا تصور نکھر آیا، لیکن اس اقبال سے اسے نفرت تھی، اس کے ہونٹوں سے سرگوشی نکل گئی۔ ماں باپ کا اکلوتا بیٹا، اس نے بھر کر کہا، میرے پروردگار، اقبال کافروں سے لڑتا ہوا زخمی ہوا ہے تو اسے میری زندگی دے دے۔ حاجرہ کے لاشعور سے یہ دعا نکلی تو اسے یوں قرار آ گیا جیسے روح سے کانٹا نکل گیا ہو اور دل پر جو ایک مدت سے سل رکھی تھی اتر گئی ہو۔ رات ایک پڑوسن اس کے پاس سونے کے لیے آ گئی۔ خالہ جی، حاجرہ نے کہا، مجھے ڈر تو نہیں آتا، جب سے جنگ لگی ہے چوری چکاری کا خطرہ بھی نہیں رہا، دروازہ بند کر کے سو جاؤں گی، تم گھر چلی جاؤ خالہ جی، بچے پریشان ہوں گے۔ پڑوسے نے اصرار کیا لیکن حاجرہ نہ مانی اور پڑوسن چلی گئی۔ رات چاندنی تھی، حاجرہ نے صحن میں چارپائی بچھائی تو اسے پر لطف اور پروکار سا احساس ہوا کہ گھر والے سارا گھر اس کے حوالے کر گئے ہیں۔ اپنی اہمیت اور ذمہ داری کو محسوس کرتے ہوئے وہ تمام کمروں میں گھومی، ٹرنکوں کے تالے دیکھے، کھڑکیوں اور دروازوں کی چٹخنیاں دیکھیں اور ریڈیو برآمدے میں رکھ کر چارپائی پر لیٹ گئی۔ جنرل چودھری اب دلی ہیڈ کوارٹر میں بیٹھا اپنے اٹیک پلان کا ماتم کر رہا تھا اور شکست کا الزام اپنے سیکٹر کمانڈروں کے سر تھوپ کر اپنی نوکری کا تحفظ کر رہا تھا۔ چونڈا کے میدان میں اس کی 16ویں کیولری کا نام و نشان مٹ چکا تھا۔ جلے ہوئے چاند ایک ٹینکوں پر سیاہ ہاتھی کے جلسے ہوئے نشان نظر آ رہے تھے۔ اس نے باٹا پور، برکی اور بیدیا سے منہ کی کھا کر اور کھیم کرن ہار کر واپس اپنی ڈویژن میں چلے آئے۔ سیال کوٹ کی راہ سے پاکستان میں داخل ہونے کے لیے بڑھا دیے تھے، لیکن چونڈا کا 34 میل وسیع میدان بھی جنرل چودھری کے پلان کی شمشان بن گیا تھا۔ اسے انڈین ایئر فورس پر بھروسہ تھا، مگر پاک فضائیہ نے بھارتی طیاروں کو اڑنے کے قابل ہی نہ چھوڑا تھا اور وہ فضا کی دہشت بن گئے تھے۔ ادھر پاک بحریہ دوارکا کو تباہ کر کے کھلے سمندروں میں انڈین نیوی کو للکار رہی تھی، لیکن انڈین نیوی جانے کہاں دبک گئی تھی۔ صرف کرنل گپتا تھا جو جلندھر کے ہیڈ کوارٹروں میں پاگلوں کی طرح پاکستان میں بکھرے ہوئے جاسوسوں کو کنٹرول کر رہا تھا۔